الحمد للہ رب العالمین وخیر العاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ وسلام لا غایۃ لہما ولا نہایہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اللہ رب العالمین کا انتہائی شکر ہے، اس کا احسان ہے، کرم ہے کہ ہم قرآن حکیم کے مختصراً تفسیر کے نکات یا مباحث گزشتہ دنوں سے لے رہے ہیں۔ آج ہم چوتھے پارہ کو لیں گے، جس میں دو حصے ہیں، اور پہلا حصہ سورہ ال عمران کا بقیہ یعنی آخری حصہ ہے، اور اسی پارے میں سورہ نساء کا آغاز ہوگا۔ تو گویا ہم چوتھے پارے میں سورہ ال عمران کا آخری حصہ اور سورہ نساء کا پہلا حصہ لیں گے۔ ہم اس دور تفسیر میں طریقہ کار کے لحاظ سے پہلے بھی ذکر کرتے رہے ہیں کہ آپ اس پارے کی تلاوت اور ترجمہ پہلے سے دن کے اوقات میں کر لیں۔ اس وقت ہم اس پارے کے اہم مضامین کو بیان کریں گے، نکات کو بیان کریں گے، تاکہ ہم قرآن حکیم سے اپنی زندگیوں کو، اپنے خاندان اہل خانہ کی زندگیوں کو منور کر سکے، اپنی تربیت کر سکے، اور اس مشکل حالات جس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر اس تکلیف سے نکلنے کے لیے دعا گو رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ سب سے پہلی بات اس پارے کی پہلی آیت کے ساتھ ہی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نیکی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، خیر کیا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ انسانی مزاج ہے کہ وہ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں یہ بات ضرور سوچتا ہے کہ میں کوئی اچھا کام کر لوں، میں کوئی زیادہ نیکی کر لوں، اور بعض دفعہ پھر وہ خود کوئی فیصلہ کر لیتا ہے۔ یہ احساس کبھی ریپیٹ زیادہ ہوتا ہے متعدد موقعوں پر، اور کبھی زیادہ فاصلے کے ساتھ، کبھی کبھی اور کبھی مسلسل زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم یہاں اصولی رہنمائی عطا کرتا ہے کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نیکی کے کمال تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، یا کمال کی نیکی اس وقت تک نہیں کر سکتے، کمال خیر حاصل نہیں کر سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو ان چیزوں کو جو تمہیں پسندیدہ ہو۔ اور پھر ایک نقطہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو تم جو کچھ بھی خرچ کرو، من شیء، یہاں شیء نکرہ ذکر کیا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، یعنی مقدار یا کیمیت میں چاہے اس کا درجہ پیمانے کے لحاظ سے ملی میٹر اور سینٹی میٹر کا ہو، وزن کے اعتبار سے وہ انتہائی کم ہو، عدد کے اعتبار سے کم ہو، تو تب بھی فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اتنا جانتا ہے کہ کوئی اور اس کو نہیں جانتا۔ ہم بہت ساری نیکیاں کبھی بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ریکارڈ میں، اللہ کے علم میں نیکیاں بلائی نہیں جاتی۔ یہ محاورہ بالکل غلط ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال۔
اللہ کے ہاں نیکیاں دریا برد نہیں ہوتی، بلکہ محفوظ رہتی ہے، نتیجہ خیز رہتی ہے اور فوائد بہم پہنچاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسانوں نے یا مختلف مذاہب نے خیر کے کچھ تصورات کو، نیکیوں کے کچھ تصورات کو اپنے لیے مختص کیا۔ قرآن حکیم نے اسلامی نقطہ نظر سے بتایا کہ اسلام میں خیر کا مرکزی تصور کیا ہے۔ ہم اگر دستیاب مذاہب کا ایک جائزہ لے لیں تو ڈاکٹر برہان الدین فاروقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مذاہب کا مرکزی تصور خیر، سینٹرل آئیڈیا آف دا خیر، مختلف مذاہب میں مختلف ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے سب سے قدیم تصور ہندو مت کا ہے، جس میں تصور خیر اپنایا گیا ہے اور اسی کے گرد تمام نیکیوں کو وہ سر انجام دیتے ہیں، اور وہ ہے انکساری۔ یعنی ہندو مت کا مرکزی تصور خیر انکساری ہے، اور اس لیے ہر طاقتور، چاہے وہ بر صغیر میں پہلی مرتبہ جب ریل کی پٹری بچی اور ریل یہاں شروع ہوا تو ہندو ریل کو ریل رام کہہ کر اس کی پوجا اور سرنگو ہونے لگے۔ اس طرح بڑا زہریلا خوفناک سانپ ہو تو اس کو سیدھا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح سورج دیوتا بنا، مختلف وہ قداور کائناتی چیزوں کو خدائی کا درجہ دینے لگے، اور اس کی بنیاد تھی انکساری، انہیں اپنی کمتری اور بقیہ بالاتر چیزوں کی بالادستی۔ دوسرے نمبر پر بدھزم زمانی لحاظ سے قدیم مذہب دستیاب ہے، جس کا تصور خیر یا مرکزی تصور خیر برداشت ہے، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بدھزم کے جو آثار قدیمہ ہیں وہ دور دراز، ناقابل رسائی، مشکل جنگلوں میں، اونچے اونچے پہاڑ کی چوٹیوں پر بودھا کے مجسموں کی مختلف شکلوں کی کھدائی یا بنانا ہے۔ اور اس دوران احساس یہ ہوتا تھا کہ کوئی کیڑا، زہریلا سانپ یا کوئی جانور یا کوئی کانٹا وغیرہ چپ جائے تو اسے کچھ نہیں کہنا، برداشت کرنا ہے۔ اس کے بعد یہودیت کی باری آتی ہے۔ یہودیت کا مرکزی تصور خیر ہے تشرع، یعنی شریعت میں بال کی کال نکالنا۔ الفاظ، معنی، نکات کی گہرائی، اور اس کی سب سے بڑی مثال قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم تو یہ دیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، لیکن سوالات کیا ہوئے؟ اس کا رنگ کیا ہے، عمر کیا ہے، دکھتی کیسی ہے، یعنی وہ تمام ممکنہ سوالات جو گایوں کے درمیان ہو سکتے ہیں فرق کے لیے، وہ سب کیے گئے۔ اب فرق یہ ہے کہ امر خداوندی کا مطلوب ہوتا ہے فوراً امر بجا لانا، جو یہ حکم ملا اس پہ عمل درآمد کر دینا، عمل کے بجائے اس کی باریکیوں میں چلا جانا، یہ تشرع کہلاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر عیسائیت کی باری آتی ہے۔ عیسائیت کا مرکزی تصور خیر ہے محبت، اور مختلف موقعوں پر اس بات کو بہت بیان کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اسلام کا مرکزی تصور خیر کیا ہے، اور اسی سے قرآن حکیم کے چوتھے پارے لن تنالوا البر کی اس آیت کی وضاحت بھی ہو رہی ہے کہ اسلام کا مرکزی تصور خیر۔ اگر ہم جائزہ لیتے ہیں معاشرے میں تو ہم سب میں سے ہر ایک نے نیکیوں کے اپنے پیمانے بنا رکھے ہیں، اور ہم اپنے ذوق، مزاج اور اپنے ذاتی ترجیحات کی بنیاد پر نیکیوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ نیکیاں کیا ہے۔ اسلام کا مرکزی تصور خیر
وہ ہے جس کی طرف قرآن حکیم رہنمائی فرماتا ہے جب اللہ تخلیق آدم کے وقت شیطان کے سجدہ ریز ہونے سے انکار کے وقت ایک مکالمہ ہوتا ہے، قرآن حکیم اس مکالمے کو ذکر کرتا ہے اور شیطان سے کہا جاتا ہے کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا جب میں نے حکم دیا؟ تو شیطان اپنی برتری، بالاتری اور آدم کے مٹی سے تخلیق ہونے کی بنیاد پر اس کے کم ہونے یا کمتری کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ پھر آتا ہے کہ آدم کی عظمت، رفعت اور بلندی اور فرشتوں کے مقابلے میں بھی اس کے علم کی بنیاد پر اس کا شرف اور عظمت۔ جب اللہ شیطان کے راندہ درگاہ ہونے، رجیم ہونے اور اتر جانے کا، نکل جانے کا جنت سے حکم ارشاد فرماتے ہیں تو شیطان مقابلے میں آ کر کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو، آدم کی اولاد کو بہکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا اور ان کو اپنے چالوں سے گھیروں گا، دائیں بائیں ہر طرف سے۔ اس موقع پر ایک قاعدہ کلیہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تیرے شکار ہو جائیں گے، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں، دوسری جگہ یہی بات شیطان کے مکالمے میں ذکر ہے کہ الا عبادک المخلصین، کہ میں سب کو گمراہ کروں گا لیکن تیرے مخلص بندے گمراہ نہیں ہو سکیں گے۔ اسی سے یہ اصول بنا کہ اسلام کا مرکزی تصور خیر اخلاص ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن دیگر مذاہب کے تصور ہائے خیر کا ہم نے ذکر کیا، انکساری، برداشت، تشرع، محبت، یہ کوئی عیوب نہیں ہے، یہ اچھائیاں ہیں، لیکن ہم کیوں ان کے مقابلے میں اخلاص کے ترجیح دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی یہ 4 کے 4 نیکیاں وہ ہے جو 2 نمبری ہو سکتی ہے، جس میں یہ ہو سکتا ہے کسی کا برداشت جو ہے وہ کسی اور وجہ سے ہو، کسی کی محبت فراڈ ہو، دھوکہ ہو، لیکن اخلاص کی خوبی یہ ہے کہ اخلاص 2 نمبری قبول نہیں کرتا، اخلاص تقسیم کو قبول نہیں کرتا، اخلاص نمبر 2 نہیں ہو سکتا۔ جہاں اخلاص میں بال آیا وہاں اخلاص اپنا وجود کھو دے گا، اور یہی خالص ہونے کی علامت ہے کہ کوئی بھی کام، یہاں کسی عمل کا ذکر قرآن حکیم نے نہیں بتایا کہ فلاں خیر ہے، فلاں خیر ہے، فلاں خیر ہے۔ قرآن حکیم مرکزی تصور بتا رہا ہے کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ اب یہ پسندیدہ جو میں اختیار کرتا ہوں، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے مومن کے لیے وہ نہ چاہے جو خود کے لیے چاہتا ہو۔ ہم خود کے لیے عزت اور احترام چاہتے ہیں، ہمیں دوسرے کو عزت و احترام دینا ہوگا۔ ہم خود کے لیے اعتماد چاہتے ہیں تو ہمیں دوسرے پر اعتماد کرنا ہوگا۔ ہم خود کے لیے، اپنی اولاد، اپنے خاندان اور سب کے لیے عافیت چاہتے ہیں تو دوسروں کو کے لیے بھی عافیت کا انتظام کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو دوسروں کو وہ کچھ نہ دینا چاہوں لیکن خود یہ چاہوں کہ مجھے ملے، تو دنیا میں ایسا ممکن نہیں۔ تو قرآن حکیم کی اس آیت نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی کہ ہمیں وہ چیزیں اللہ کے لیے خرچ کرنی چاہیے، ان کا انفاق کرنا چاہیے جو ہمیں پسند۔ قرآن حکیم اس کے ایک اور پہلو کو بیان کرتا ہے کہ تم وہ خراب جو تمہیں پسند نہیں ہو، جو تم نے اپنے لیے ریجیکٹ کر دی ہو، جو تم سے استعمال کے لحاظ سے خراب ہو جائے، پرانی ہو جائے،
اور وہ تم پھر اللہ کے نام پر دوسروں کو دیتے ہو. تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں وہ چیزیں دے تو تم خود تو لینے کے لیے تیار نہیں. ہاں اگر ضرورت ہے، اگر لینی پڑ جائے تو آنکھیں جھکا کے لے لیتے ہو. تو ہمیں ہمیشہ خیر میں، نیکیوں میں وہ جس سے ہمیں محبت ہو. اب محبت میں عموماً ہم جب ذکر کرتے تو اشیاء کی بات آتی ہے، نقدی کی بات آتی ہے کہ ہمیں چونکہ زیادہ پیسہ پسند ہے ہم اسی کو خیر سمجھتے ہیں تو زیادہ پیسہ دے دے. یقیناً یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے. ہمیں چیزوں میں اچھی اچھی چیزیں پسند ہے تو ہم وہ اچھی اچھی چیزیں دے دیں. لیکن یہاں اہم بات یہ بھی ہے کہ ہماری صلاحیتیں جس پہ ہمیں بڑا ناز ہے، ہماری خوبیاں اور ہمارے کمالات جس پہ ہم بہت فخر کرتے ہیں، ہم وہ اللہ کے لیے کب کہاں خرچ کریں گے اور اس سے فائدہ انسانوں کو کب پہنچاتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے. ساتھ میں ہمیں بہت محبت ہے اپنے وقت سے. میرا وقت قیمتی ہے، میں بہت مصروف ہوں، تو ہم اپنے وقت میں سے دین کو، اللہ کو یا انفاق وقت میں سے کیسے کرتے ہیں. یعنی اپنی اولاد میں سے انفاق جسے ہمیں محبت ہے، اپنے وقت میں سے انفاق، اپنے صلاحیتوں میں سے انفاق، اپنے مال میں سے انفاق، اپنے اچھے احساسات، مشوروں اور خیالات میں انفاق کہ ہم اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ لن تنالوا البر کے اس چوتھے پارے کا بنیادی اور سب سے پہلی آیت کا سبق اور پیغام ہے. دوسری بات جو اس آیت میں، اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی وہ کعبۃ اللہ کے بارے میں ہے. آیت نمبر 96 سورہ ال عمران پارہ 4. قرآن حکیم نے فرمایا ان اول بیت اوزع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ پہلا گھر جو انسانوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے مکہ میں واقع ہے، یہ برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے عالمین کے لیے. یہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ بھئی گھر کیسے ہدایت والا ہو سکتا ہے؟ ایک کعبۃ اللہ ایک کمرہ ہی ہے بڑا، تو ایک کمرہ کیسے ہدایت کا؟ دراصل یہ علامتوں کی بات ہے، یہ شاعر کی بات ہے. ہم سگنل پر سرخ نشان، لال نشان، گرین نشان اور یلو نشان سے کچھ چیزیں جانتے ہیں کہ اس پہ رکنا ہے، اس پہ چلنا ہے اور اس پہ محتاط ہو کر یا رکنا اور یہ چلنا ہے. اس طرح ہم رموز و اوقاف قرآن حکیم کے جانتے ہیں کہ یہاں وقف کرنا ہے، یہاں طویل وقف کرنا ہے، یہاں ذرا سا لمحہ بھر کے لیے رک کر متصل چلنا ہے. علامات دراصل ہماری رہنمائی کرتے ہیں. کعبۃ اللہ کو جب ہم شاعر میں سے شمار کرتے ہیں تو یہ دراصل علامت ہے رہنمائی کے کہ جس نے اس کعبۃ اللہ کو یہ عظمت بخشی کہ ہم سب اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چاہے کوئی مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، جنوب میں ہے یا شمال میں. یعنی اسلام کسی سمت کے تقدس کا قائل نہیں ہے، بلکہ اسلام انسانیت کے مرکز کے طور پر، رہنمائی اور ہدایت کے مرکز کے طور پر کعبۃ اللہ کا تعین کرتا ہے. اور اس کے لیے فرمایا کہ یہ پہلی عمارت ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں وہ پاسباں ہمارا. یہ کعبۃ اللہ ہماری اجتماعیت کا بھی، ہمارے افتخار کا بھی علامت ہے اور ہمارے یکجہتی کی بھی علامت ہے. تو یہ کعبۃ اللہ کی عظمت جس کے لیے قرآن حکیم نے پھر فرمایا کہ اس کی خوبیاں کیا ہے، اور فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں واضح
علامات ہے، اور وہ علامات کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے۔ کعبۃ اللہ، یا اگر ہم حج کو دیکھیں، جب ہم کعبۃ اللہ جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، حج کے افعال سر انجام دیتے ہیں، تو حج دراصل خاندان ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل اور ان کے بیوی ہاجرہ علیہ السلام، ان تینوں کے مختلف افعال اور سرگرمیوں کو ہم عملاً کاپی کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، یعنی گویا آل ابراہیم کو یاد رکھنے، ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم حج کے افعال سر انجام دیتے ہیں۔ کبھی ہم سعی کرتے ہیں تو ہم ہاجرہ علیہ السلام کے اس عمل کو دہراتے ہیں جو انہوں نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان کیا تھا۔ طواف کرتے ہیں تو یہ ان کا عمل۔ اس طرح قرآن حکیم فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ پورے انسانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس گھر کا قصد کرے، ارادہ کرے، اس کی طرف آئے جب وہ استطاعت پاتے ہو، اور یہ حج کا بنیادی اصول ہے کہ استطاعت۔ کعبۃ اللہ ہمارے امیدوں، ہمارے حوصلوں کا بھی مرکز ہے، اس لیے قرآن حکیم اس کی عظمت اور رفعت کو بیان کرتا رہتا ہے۔ اس بارے میں جو تیسرا اہم نقطہ بیان ہوا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامنا۔ اب پہلے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جب رسی کو تامتے ہیں تو مقصود کیا ہوتا ہے؟ رسی ہم کب تامتے ہیں؟ جب ہم نے کوئی چیز نکالنی ہو یا خود کسی چڑھنا ہو، یا جب ہم کچھ لوگ مل کر ایک رسی کو پکڑتے ہیں تو ہم جڑ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، اس رسی نے ہمیں آپس میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے جو فرمایا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامو، تو اس کا مطلب پورے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا رنگ، تمہارا نسل، تمہاری زبان، تمہارے خاندان، تمہارے طرز بود و باش، تمہاری زبانیں، یہ سب تو الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن تم میں ایک قدر مشترک ہے۔ یہی ایک وہ رسی ہے جس نے تم سب کو جوڑا ہوا ہے، اور وہ رسی ہے اللہ تبارک و تعالی کا یہ کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، اللہ کا دین، یہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، دین کے تمام علامات، اس نے مسلمانوں کو جوڑا ہوا ہے کہ ہم اس سے وابستہ ہوئے۔ حبل اللہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت قرآن حکیم کی فرمائی کہ اللہ کی مضبوط رسی قرآن حکیم ہے، اور قرآن حکیم فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسا عروہ وثقہ ہے جو مضبوط ہے، نہ ٹوٹنے والا اور نہ پٹ جانے والا، جس کے ساتھ جب بھی اور جو بھی وابستہ ہوگا وہ مضبوطی سے اس کو تام لے گا۔ مسلمانوں میں سے ہمارا آج جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہمارا مختلف دینی مکاتب فکر میں تقسیم، اور ہر مکتب فکر میں ہمیشہ اس کے لیے مکتب فکر کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کے بعد جب قرآن حکیم فرماتے وَلَا تَفَرَّقُوا کہ تم
الگ الگ نہ ہونا، فرقوں میں تقسیم نہ ہونا، تو ہمارے یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا ہر اسکول آف تھاٹ وہ اس آیت کو پڑھتا ہے اور خود کو اعتصام باللہ کا علمبردار اور اپنے علاوہ دوسرے مکتب فکر کو فرقہ شمار کرتا ہے۔ اور جب ہم اس آیت کو ہم سب مسلمان پڑھتے ہیں، سب مکاتب فکر پڑھتے ہیں، سب اس پہ دروس دیتے ہیں، سب اس پہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن ہر ایک خود کو حبل اللہ پہ استقامت کے ساتھ ڈٹا رہنے والا اور دوسرے کو فرقہ کہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس آیت کو پورے پس منظر کے ساتھ سمجھنا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ مسلمان اعتصام باللہ پہ عمل پیرا ہے یا نہیں۔ اس بات کو یوں سمجھیے گا کہ ہمارے جتنے مسالک ہیں، ہمارے جتنے فقہی مسالک ہیں، نظریاتی مسالک ہیں، یہ سب کے سب اسلام کے بنیادی جو 3 عقائد ہے جنہیں اصول ثلاثہ سے یاد کیا جاتا ہے، توحید، رسالت اور آخرت، ہر وہ شخص جو ان 3 بنیادی عقائد کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو ان عقائد کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والے نکات ہیں وہ سب اس میں شامل ہے۔ لہذا اس وقت موجود تمام کے تمام مسلمان مکاتب فکر، چاہے وہ فقہی مکاتب فکر ہو یعنی حنفی، شافعی، مالکی یا اہل حدیث، یا ان کے علاوہ ان کے ضمن میں جو ان کے اپنے اندر جو چھوٹے چھوٹے مکاتب فکر اور ہے، جیسے ہمارے بر صغیر میں دیوبندی اور بریلوی ہے، یہ خود احناف کے مکاتب فکر ہے، یا دیگر وہ علاقے جہاں شافعی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے بھی اپنے اندر چھوٹے مکاتب فکر ہوں گے، لیکن یہ جتنے مسلمان مکاتب فکر ہے یہ دراصل فرقے نہیں ہیں۔ اب یہ بات جب ہم کہتے ہیں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، اس لیے کہ ہم ہمیشہ سے جب بیان کرتے ہیں ہمارے سب مسلمان ہمارے لوگ تو وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے بعد اپنے ارد گرد موجود دیگر مسلمانوں کے اوپر اس آیت کا اطلاق کرتے ہیں کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے پس منظر میں سمجھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، اور یہی حدیث الفاظ کے فرق کے ساتھ بخاری اور تمام کتب ستہ میں اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے پہلی والی امتیں وہ مختلف گروپوں میں تقسیم ہوئی، مختلف فرقوں میں تقسیم ہوئی، اور اس کے لیے فرمایا کہ 72 گروپ اب تک ہوئے ہیں۔ یہ حدیث عام ہے اور ہر جگہ ہمیں ملتی ہیں، اسی سے ہمارے ہاں 72 فرقوں کا تصور آتا ہے، اور ہر ایک اپنے آپ کو ان سے باہر اور فرقہ ناجیہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نجات یافتہ ان میں شامل نہیں ہیں اور بقیہ سب جو ہے وہ بات۔ تو پہلے تو عربی زبان کے اسلوب کے لحاظ سے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ عربی میں کثرت کے اظہار کے لیے مختلف پیرائے ہیں، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں 10 مرتبہ سمجھایا، یا ہم کہتے ہیں سینکڑوں مرتبہ اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے۔ تو اس میں کبھی سینکڑے مراد نہیں ہوتے، عدد جتنا قلیل ہوگا اتنا اس کا تعین ہوگا۔ یعنی جب ہم قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم نے 3 کا لفظ استعمال کیا تو ہم اصول فقہ میں کہتے ہیں کہ یہ 3 خاص ہے، لیکن جب عدد جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس سے عدد میں وسعت پیدا ہوتا ہے، کثرت مقصود ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی یہ 72 یا 73 سے کثرت مراد ہے کہ بہت سارے ہوں گے، لیکن یہ 72 کے لیے امام ترمذی رحمہ اللہ کی حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہے کہ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی امت 71 تھے،
اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی امت 70، یعنی ہر نبی کے آمد کے موقع پر ایک کا اضافہ ہوا ہے، اور یہی اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ دراصل نبی جب اعلان نبوت فرماتا ہے تو اس سے انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک وہ جو اس نبی کو ماننے والے ہیں اور ایک وہ جو نہیں ماننے والے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو جو لوگ نہیں مان رہے تھے وہ اس سے پہلے کے گروپس تھے، اور یہ مختلف ہوتے ہیں۔ جو ماننے والے ہیں وہ نیا مکتب فکر، وہ نبی کی بنیاد پر قائم ہونے والی امت وجود میں آتی ہے۔ اب اس کے بعد وقت گزرتا رہا، لوگ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کرتے گئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، انسانیت پھر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ گزشتہ میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک کا اضافہ ہوا تھا، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک کا اضافہ ہوا، وہ جو آپ کے ماننے والے تھے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس سے پہلے انسانیت ان ایک دو کو شامل کر کے مختلف، عیسائی الگ تھے، یہودی الگ تھے، پارسی الگ تھے، شنٹو مت والے الگ تھے، ہندو الگ تھے، بدھزم والے الگ تھے، اور اگر ہم لاطینی امریکہ کے مذاہب کے تقسیم میں جائے تو اس طرح ڈھیر ساری مختلف مکاتب فکر موجود تھے، مختلف فرقے موجود تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کے تحت پوری امت مسلمہ ایک ہے جو کتاب اللہ کے ساتھ وابستگی، اب پیمانہ کیا ہے؟ تین چیزیں پیمانہ ہے: اللہ، اس کا رسول اور یہ کتاب۔ یعنی وہ سب لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کو خالق، مالک، رازق مانتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، آخری نبی مانتے ہیں، جو قرآن حکیم کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں، یعنی جو وحی پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان تینوں کو بھی ملا لے تو اسلام نام ہے وحی پر یقین رکھنے والے اس گروپ، اور یہ سب کے سب مل کر پوری امت مسلمہ ایک امت ہے، چاہے اس کے لیے لفظ کوئی بھی۔ پھر اس امت کے اندر مکاتب فکر الگ الگ ہوں گے، اور یہ مکاتب فکر صرف یہاں کی بات نہیں ہے۔ ہم ایک مثال ذکر کرتے ہیں، جو لوگ اردو ادب سے وابستہ ہے، جب ہم اردو میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اردو کے اسلوب میں دکن کا اسلوب الگ ہے، دہلی کا اسلوب الگ ہے، اور لکھنؤ کا اسلوب الگ ہے۔ اور اردو نثر میں، محاوروں میں، اور ان کے آپس میں تعلقات کے، اور صرف یہاں نہیں کہ ان کے ایک دوسرے کے خلاف کہ نہیں یہ بہتر ہے اور یہ بہتر ہے، بلکہ اگر ہم عربی ادب میں جائے، عربی گرامر میں جائے تو کوفیین اور بصرین دو مکاتب فکر ہے، ادب، لغت میں، گرامر میں۔ اس طرح اگر ہم معاشیات میں جائیں تو دنیا میں تمام اکنامکس والوں کا اکنامکس کی تعریف ہی پر اتفاق نہیں ہے، لیکن ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ فرقے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، یہ دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر جو فقہی اور دینی گروپنگ ہے وہ اسکول آف تھاٹ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہمیں برا کیوں لگتا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے یہ مزاج ہے کہ جب یہ مختلف مکاتب فکر صرف اپنے آپ کو 100% صحیح اور دوسروں کو 100% غلط کہنا، شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی وہ غلطی ہے کہ قرآن حکیم کے حقیقی حریف جو وہ سب لوگ تھے جو نزول قرآن کے وقت قرآن کے حریف تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے حریف تھے، وہ آج تک حریف ہونے چاہیے۔ جب ہم نے امت دعوت کے فریضے کو سر انجام دینا چھوڑ دیا، جب ہم یہودیت، عیسائیت، ہندو مت
یا بدھزم یا شنٹو مت کے مقابل میں اسلام کو پیش کرنے کے بجائے ہم اپنے اندر ہی سڑنا شروع ہوئے، تو اس کے نتیجے میں ہم نے قرآن کے وہ تمام آیات جو بت پرستی کے خلاف تھے، قرآن کے وہ تمام آیات جو یہودیوں کے کرتوت کو واضح کر رہے تھے، قرآن حکیم کی وہ تمام آیات جو عیسائیت کی غلطیوں کو واضح کر رہے تھے، انہیں ہم نے اپنے اندر، اپنے مخالفین، اپنے ارد گرد کے مساجد پہ اپلائی کرنا شروع کر دیا، اور ہر مکتب فکر کے سے یہ غلطی سرزد ہوئی کہ انہوں نے قرآن کے وہ آیات جو بت پرستوں کے لیے تھے، جو کافروں کے لیے تھے، چونکہ حقیقی کافر، حقیقی بت پرست ہندو اور بدھسٹ وہ ہمارے مقابل نہیں رہے دعوت کے لحاظ سے، لہذا ہم نے ان آیات کو اپنے ارد گرد موجود مسلمانوں میں، اپنے دوسرے مکاتب فکر، ان کی مساجدوں، ان کے ائمہ اور ان کے ذمہ داروں پہ چسپاں کرنے لگے، جس کے نتیجے میں ہم نے اپنی توانائیاں جو قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں جہاں صرف ہونی چاہیے تھی، وہاں صرف ہونے کے بجائے ہم اپنے ہاں ایک دوسرے کے خلاف صرف کرنے لگے۔ گویا قرآن کے حریفوں کو چھوڑ کر ہم نے قرآن کے ماننے والوں نے ایک دوسرے کو اپنا حریف بنا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے مقابلے میں، سفارا ہونے کے مقابلے میں، امت کے اندر امتیوں کو اپنا مقابل بنا دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ آیت ہماری نظروں سے حقیقی تعلیمات کے مقابلے میں ہم ایک دوسرے کے خلاف اس کو استعمال کرنے لگے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت اس بات کو مزید واضح کرتی ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اب جب قرآن کا فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تو یہ خطاب قرآن حکیم کس سے کر رہا ہے؟ اور جب قرآن حکیم یہ خطاب کر رہا ہے تو اس وقت یہ دستیاب مکاتب فکر جو مسلمانوں کے ہیں، ان میں سے تو کوئی نہیں تھے، بلکہ سب صحابہ ایک جیسے مسلمان تھے۔ جب قرآن حکیم ان سے مخاطب ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا اس وقت صحابہ میں کوئی اس طرح کی گروپنگ تھی؟ نہیں، قرآن حکیم یہاں صحابہ کی رہنمائی اولین صورت میں، اور اس کے بعد ہم سب کی رہنمائی کہ دیکھو تمہارے لیے پیمانہ یہ ہے کہ تم سب اللہ کی رسی سے وابستہ رہو، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کے سامنے جو رسی تھی وہ اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب تھی، اور وہ سب اس سے وابستہ رہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، انہیں اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف نہیں جانا، نہ عیسائیت کی طرف جانا، نہ یہودیت کی طرف جانا، نہ مشرکین مکہ کی طرف جانا، نہ قبائل مشرکین کی طرف جانا ہے۔ وجہ قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ تمہارے اوپر ہم نے ایک احسان کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ اب یہ دشمن کون تھے ایک دوسرے کے؟ امت اوس خزرج ایک دوسرے کے کتنے مخالف تھے، کتنے صدیوں سے دشمنیاں چل رہی تھی۔ مکے والے ایک دوسرے کے جو کتنے مخالف تھے، لیکن جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، قرآن حکیم فرماتا ہے اللہ کی رسی کو تھامو، اللہ کا تم پہ احسان یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے آپس کے اختلافات کو مٹا کر تمہیں ایک کر دیا، تو تم نے ایک رہنا ہے۔ کن کے مقابلے میں ایک رہنا ہے؟ اور تم ایک ہو جو قرآن کے مقابل میں ہیں ان کے مقابلے میں، جو رسول کے مقابلے میں ہیں ان کے مقابلے میں، جو اللہ کے مقابلے میں ہیں ان کے مقابلے میں تم سب ایک ہو۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم سب جہنم کے گڑھے کے کنارے ہو، تھے آگ کے کنارے، لیکن اللہ نے تم سب کو اس سے بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح اللہ اپنے آیات تمہارے لیے واضح بیان کرتا ہے۔ میں خلاصتاً اس بات کو پھر دوہرا دوں کہ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ سب مسلمان، پوری امت مسلمہ ایک ہے، اور امت مسلمہ امت ہے، اس کے اندر کے فرقے یا نہیں ہے، بلکہ پورے امت مسلمہ کے اندر مختلف اسلوب یا علم کی بنیاد پر
خیالات کی بنیاد پر، احساسات اور جذبات کی بنیاد پر اسکول آف تھاٹس تو ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ان کو دشمن ہونا بھی نہیں چاہیے. ان کو ایک دوسرے کی مخالفت میں اسلامی، انسانی، اخلاقی تعلیمات کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق قائم رکھنا چاہیے. اور یہی اتحاد امت، اخوت اسلامی کی بنیاد بھی ہے، علامت بھی ہے، اور یہی ہماری نجات کی بنیاد بھی ہے. سورہ ال عمران اور 4 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اہم حکم ارشاد فرمایا آیت نمبر 110 میں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، کہ تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو، تمہیں بنایا گیا ہے، تمہاری ذمہ داری بنائی گئی، تمہارا فریضہ منصبی ہے امت محمدی میں ہونے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل ہونے کی بنیاد پر، چونکہ یہ فضیلت ہے، عظمت ہے، اور ہم جانتے ہیں ہر فضیلت، عظمت، رفعت اور بلندی وہ ذمہ داری کا نام ہے. تو امت محمدی میں ہونے کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. یہ بات قرآن حکیم کئی مرتبہ دہراتا ہے اور کئی 3 ذمہ داریوں کو ایک ساتھ ذکر کرتا ہے کہ تم وہ امت ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلانا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. انہیں 3 ذمہ داریاں ہیں اس امت کی، دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف نہی عن المنکر. ہمارے ہاں ایک خلط مبحث پایا جاتا ہے، ان تینوں کے درمیان غلط فہمیاں پائی جاتی ہے کہ آیا یہ تینوں ایک ہی ذمہ داری ہے یا یہ الگ ہے، تو ہمیں یہ الگ الگ سمجھنی چاہیے. یہ مراحل بھی ہے. پہلا مرحلہ ہے دعوت خیر پہنچانے کا، نیکیوں کے حکم دینے کا، سمجھانے کا، اور اس کے اپنے مراحل ہے. اس کے لیے ضروری ہے تعلیم. ہم خیر کا پیغام، ہم قرآن کا پیغام، ہم سیرت کا پیغام ہم پہنچاتے ہیں، دین کا پیغام، تو اس کے مراحل ہے کہ ہم سمجھاتے ہیں. چھوٹی عمر سے بچے گھر میں، مدرسے میں، ہر صاحب آ کر ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں. یہ دعوت الی الخیر کا پہلا مرحلہ ہے کہ دین کو سمجھے، دین کو سیکھے، دین کو اپنائے، اور پھر یہ دوسروں تک پہنچائے. اور دوسروں تک پہنچانے کے تمام ذریعے، خود اپنے خاندان تک، اپنے معاشرے تک، اپنے دوست احباب سب میں. اور یہ ان آیت کا یہ حکم جمع کے صیغوں کے ساتھ ہے. قرآن حکیم مجموعی لحاظ سے مخاطب ہوتا ہے اجتماعیت سے، اور یہ ذمہ داری اجتماعی، لیکن اجتماعیت انفرادیت کے بغیر وجود میں نہیں آتی. افراد سب ملیں گے تو تب اجتماعیت بنتی ہے. تو قرآن حکیم سب سے مخاطب ہے کہ تم وہ خیر امت ہو جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ گے. دوسری ذمہ داری ہے امر بالمعروف، اور تیسری ذمہ داری ہے نہی عن المنکر. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو قرآنی اصطلاح ہے، اسے سمجھنا چاہیے. امر کہتے ہیں جس کی تعریف یہ ہے قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء، کسی شخص کا دوسرے کو حکم دینا، بات کرنا اپنے آپ کو بڑا رکھتے ہوئے. آرڈر جسے ہم کہتے ہیں، ڈکٹیشن دینا، آرڈر دینا، حکم دینا، یہ امر ہے. اور ہمارے اصول فقہ نے تو اس کے لیے صیغہ بھی ذکر کیا عربی میں کہ اس کا حکم دینے کا صیغہ کیا ہوگا؟ افعل، کرو. اور نہیں کی تعریف بھی یہی ہے کہ قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء، کسی کا دوسرے کو آرڈر کے طور پر کوئی حکم دینا.
لیکن صیغہ اس کا کیا ہوگا، طرز ادائیگی کیا ہوگی، لا تفعل، نہیں کرو. اب کرو بھی حکم ہے اور نہیں کرو یہ بھی حکم ہے، لیکن ایک کرنے کا ہے اور ایک نہ کرنے کا ہے. اب کرنے کا حکم دینے کا مطلب آپ کے پاس قوت نافذہ ہو، یعنی آپ کے پاس اختیار ہوگا تو آپ کسی کو کرنے کا حکم دے سکتے. یعنی اس کی ہم آسان مثال یہ لے لیں کہ جب ہم کسی شخص سے کہیں آئیے نماز فرض ہے، میرے اور آپ کی نجات کی بنیاد ہے، ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، یہ ہے دعوت الی الخیر، نیکی کی طرف بلانا. یہ انفرادی لحاظ سے بھی مطلوب ہے، اجتماعی لحاظ سے بھی مطلوب ہے، اور دینی لحاظ سے، مجموعی لحاظ سے پوری دین کی دعوت دینا غیر مسلموں کو، یہ اس کا سب سے اہم حصہ ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ امت مسلمہ نے دعوت کی ذمہ داری کو اپنے اندر محدود کر لیا کہ نہیں ہم ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلائیں گے، لیکن کسی ہندو، کسی عیسائی، کسی سکھ، کسی بدھسٹ کو ہماری ذمہ داری ہم نے سر انجام نہیں دی. یہ پہلا کام. دوسرا کام، اب امر بالمعروف کا کیسے ہوگا؟ امر بالمعروف کے کام کے لیے اختیار چاہیے. ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہمارے کہنے پر، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اس کو یہ بات، ہم کہتے ہیں سود حرام ہے، ہم یہ بات سمجھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ سود نہ لیا جائے، نصیحت. لیکن جو لوگ سود لیتے اور دیتے ہیں، ہم ان کو روک نہیں سکتے. امر بالمعروف کا فریضہ تب سر انجام پائے گا جب ہم کسی سود لینے اور دینے والے کو سود لینے اور دینے سے عملاً روک دیں. اور عملاً روکنے کے لیے آپ کے پاس اختیار چاہیے، قوت نافذہ چاہیے. لہذا پہلے اختیار اور قوت نافذہ حاصل ہوگا. اور یہ اختیار اور قوت نافذہ جب اجتماعیت آپ کو یہ اختیار دے دے کہ آپ کی ذمہ داری ہے معاشرے کو اس طرح استوار کرنے کی، اور اسے ہم کہتے ہیں اسلامی ریاست کا قیام، حکومت الہیہ کا قیام، قرآنی نظام کا قیام. یہ جب ہوگا تو اس میں ہمارے انتظامیہ اس بات کو سر انجام دے گی کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو سزا ملنی چاہیے، جو چوری کرتا ہے چوری سے نہیں رکتا. آج ہم صرف امر بالمعروف نہیں کر پاتے، بلکہ ہم دعوت الی الخیر کے طور پر چوری کی برائیاں ہر ممبر سے بیان ہوتی ہے، چوری نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی چوریاں ہو رہی ہے، اور توڑی نہیں، کروڑوں اور اربوں کی ہو رہی ہے. ہمارے ملک کا آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں کرپشن کا. یہ کرپشن کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآنی نظام موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اسلامی نظام نافذ عملاً نہیں ہے کہ جس میں چور کو روکا جائے، چور کو چوری کی سزا ملے تاکہ وہ مزید چوری نہیں کرے. اس لیے مختلف چوروں نے مختلف پارٹیوں میں پناہ لے رکھی ہے، اور جس کا بھی اقتدار آتا ہے تو وہ چور اپنے فائدہ کرپشن کی صورت میں حاصل کرتے ہیں. تو امر بالمعروف کا فریضہ تب سر انجام پائے گا جب ہم ان کو عملاً روک سکیں گے. اور اس لیے ہماری مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایک ایسی اسلامی ریاست وجود میں لائے جہاں قرآنی نظام عملاً نافذ ہو. اس لیے سید قطب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہماری تمام دعوتی کاوشیں اتنی اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ انہیں دنیا بھر میں مسلمانوں کی جتنی دعوتی سرگرمیاں ہیں، کہ اس کے مقابلے میں اگر ایک چھوٹی سی ریاست میں اسلامی نظام، قرآنی نظام عملاً نافذ ہو، اس کو دیکھ کر دنیا پر جو اثرات ہوں گے وہ ہماری دنیا بھر میں ہونے والی دعوتی سرگرمیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں. قرآن حکیم سورہ ال عمران اور 4 پارے میں 3 غزوات کا ذکر کرتا ہے، انہیں 3 مقامات کو بیان کرتا ہے. غزوہ بدر کا ذکر کرتا ہے، غزوہ احد کا، اور غزوہ احد کے فوراً بعد بعض سیرت نگاروں نے اس کو الگ غزوہ شمار کیا، حمراء الاسد، یعنی جب رسول اللہ علیہ وسلم تیسرے دن نقصانات کے باوجود گئے تھے
اور ہمراہ الاسد پہ انتظار کیا تھا، لیکن کوئی مارکا نہیں ہوا تھا۔ بدر اور احد میں عملاً لڑائی ہوئی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ بدر اور احد اہم ترین غزوات اس لحاظ سے ہے کہ بدر میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل ہوئی، اور احد اس کے مقابلے میں وہ غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کو انتہائی نقصان اٹھانا پڑا۔ دونوں کا تقابل کریں، بدر میں ہم نے 70 قیدی بنائے، تو احد میں ہم نے اتنے ہی شہداء پیش کیے، اور اتنا زیادہ مسلمانوں کو جسمانی لحاظ سے بھی، شہادتوں کے لحاظ سے بھی، ذہنی لحاظ سے بھی تکلیفیں اور مشقتیں ہوئی۔ اس کا مطلب، اس کا پیغام، اس کا سبق یہ بھی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقدس ہستی کی موجودگی کے باوجود مسلمانوں کو کامیابی بھی ملی اور نقصانات بھی اٹھانے پڑے۔ لہٰذا یہ پیمانہ درست نہیں ہے حق کا کہ اگر کوئی حق پہ ہوگا تو اسے کبھی نقصانات نہیں ہوں گے یا وہ کبھی شکست نہیں کھائے گا۔ تو فائدہ، کامیابی، شکست اور نقصان دنیاوی لحاظ سے یہ کسی کے حق پر ہونے اور کسی کے ناحق پر ہونے کی علامت نہیں ہے۔ حق اپنا وجود ہمیشہ ممیز و ممتاز اور واضح رکھتا ہے، چاہے وہ عددی لحاظ سے کم ہو، چاہے وہ کم لوگ ماننے والے ہو، چاہے بہت ہی نقصانات کے ساتھ ہو۔ لہذا قرآن حکیم جب ذکر فرماتا ہے بدر کا ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 123 میں آل عمران، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری مدد بدر میں کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمزور تھے۔ لہذا جب اس کمزور ترین حالت میں اللہ نے تمہیں فاتح بنایا تو اب بھی فارمولہ یہ ہے کہ اللہ سے وابستگی اختیار کرو۔ اور پھر قرآن حکیم اس کی مثال ذکر کرتا ہے کہ جب اللہ یہ وعدہ کر رہا تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں سے، اور فرمایا اگر یہ لوگ اچانک آ جائے اور تم صبر کرتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، خصوصی دستوں سے اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اب ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی مدد اگر اس وقت آ رہی تھی تو آج بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی آگ، گلستان خوبصورت جگہ بن سکتی ہے اگر ابراہیمی ایمان ہو۔ وہ پابندیاں، وہ قواعد کو اگر اپلائی کیا جائے، اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کی جائے جو مطلوب ہے، تو اللہ کی مدد ہر وقت شامل حال ہوگی۔ قرآن حکیم غزوہ احد پہ تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشَلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْكُمْ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم دشمنوں کا قتل عام کر رہے تھے۔ دشمن احد کے شروع میں شدید نقصانات کا شکار تھے، لیکن اس کے بعد پانسا پلٹا، میدان تبدیل ہوا جب رسول اللہ علیہ وسلم نے احد کی گھاٹی پہ بٹھائے ہوئے چند صحابہ وہاں سے اتر آئے، اور ان کا خیال ہوا کہ ہم فاتح ہیں، اب یہاں ہمارے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا اذ فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم، اور تم نے نافرمانی کی رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، کب؟ من بعد ما اراکم ما تحبون، جب تمہیں دکھائی دیا وہ جس سے تمہیں محبت ہے، اور اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ وہ جو دنیا کے لیے
محنت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اور کچھ آخرت کے لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان، اس مشقت اور اس تکلیف کو بھی تم سے ہٹایا. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اور تاکہ تمہاری آزمائش ہو. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہاری اس غلطی کو بھی معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں پر بہت ہی فضل کرنے والا ہے. اللہ کا یہ فضل، یہ احد کے اس مارکے کے بعد قرآن حکیم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی حکم دیا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا جائے، انہی صحابہ کو مشورے میں شامل رکھا جائے. اس سے جو اصول نکلا وہ یہ ہے کہ پیغمبر اور غیر پیغمبر میں باقی سب امت میں ایک فرق ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کا تعلق ہوتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً بتایا جاتا تھا، ہر ایسے مرحلے میں رہنمائی عطا کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا یہ تعلق کسی امتی کے ساتھ نہیں ہے، اور یہی مقام ہے، یہی عصمت ہے، یہی عظمت ہے، یہی رفعت ہے، یہی بلندی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے احد کے اس موقع پر جو غلطی سرزد ہوئی، نہ صرف اس کو معاف فرمایا، بلکہ اس غلطی کے بعد صحابہ کی عظمت بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ مشورہ کیا جائے. لیکن قرآن حکیم کا یہ اسلوب یاد رہے کہ قرآن حکیم جتنے غزوات یا معاملات، چاہے احد کے ہو یا تبوک کے ہو، جب ذکر کرتا ہے تو جو مسلمانوں کی کمی اور کوتاہی ہے اندرونی، اس کو بیان کرتا ہے. انہیں قرآن حکیم جب مختلف معاملات کی رپورٹنگ اور تبصرہ ذکر کرتا ہے تو سب سے زیادہ توجہ اپنی کمی اور کوتاہی پر ہوتی ہے. ہمارا مزاج اس کے بالعکس بن گیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بھی مارکا، کوئی بھی ذمہ داری اجتماعیت کی، انفرادیت کی، تو ہم اپنے ناکامی، اپنی کوتاہیوں کو دیکھنے کے بجائے ہم اپنے بیرونی وجوہات تلاش کرتے ہیں. کوئی بھی کام نہیں ہو پاتا تو ہم کہتے ہیں وہ فلاں نے ایسا کر دیا اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا، وہ 4-5 جمع ہو گئے اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکا. تو قرآن حکیم سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ قرآن حکیم تبوک کے لیے ذکر کرتا ہے کہ تم لوگ کہہ رہے تھے بیوتنا عورا، ہمارے گھروں کی چھتوں کے معاملات ہے، تم لوگ کہہ رہے تھے کہ سفرن قاصدہ، یہ فاصلہ تو بہت دور ہے، تبوک جانا پڑے گا. تم لوگ کہہ رہے تھے کہ گرمی بہت ہے، قل نار جہنم اشد حرا. اور یہاں قرآن حکیم فرما رہا ہے کہ تم اس چیز کی طرف چلے گئے جن سے تمہیں محبت ہے. کچھ لوگ تم میں سے دنیا کے چاہنے والے ہیں اور کچھ لوگ آخرت. تو قرآن حکیم ہمیں اپنے غلطیوں کو سمجھنے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی رہنمائی کرتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم مقابل کی غلطیاں اور کوتاہیاں ڈھونڈنے اور تلاش کرنے لگ جائیں. سورہ آل عمران اور پارہ نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 133 میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. سب مل کر کوشش کرو، دوڑ پڑو، آگے بڑھو. إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کے مغفرت کی طرف، اپنی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف. پہلی رہنمائی اس آیت کی یہ ہے کہ مسلمان، مومن، قرآن ماننے والا، اس کی زندگی کے تگ و دو کا پیمانہ کیا ہوگا. تو قرآن حکیم اس پیمانے کو ذکر کرتا ہے کہ جب یہ دوڑ، یہ مقابلہ، یہ سبقت کس طرف ہے؟ کیا اس طرف ہے کہ میرا معاشی اسٹیٹس کیا ہے،
معاشرے کے اندر مقام و مرتبہ کیا ہے، میرے چاہنے والے کتنے ہیں، میں نے کتنا مال دولت جمع کیا، یا اس بنیاد پر ہے کہ میں مغفرت حاصل کر پا سکا یا نہیں۔ قرآن حکیم یا مغفرت کے بعد فوراً جنت کا ذکر کرتا ہے، گویا جو لوگ مغفرت کے دوڑ میں شریک ہے، یہی دوڑ ہی کا انجام جنت ہے۔ اور جنت کی صفت بیان فرمائے، ارضھا، اس جنت کی وسعت کیا ہے۔ ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو ناپتے نا، یہ 120 گز کے مکان میں رہتا ہے، یہ ڈبل سٹوری ہے، یہ 80 گز میں ہے، یہ 500 گز میں، یہ 1000 گز میں، یہ 1500 گز، اور ہم ان گزوں کی بنیاد پر مقام و مرتبے کا تعین کرتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا کہ اس شخص کو، مغفرت یافتہ کو جو جنت ملے گی، اس کی وسعت زمین اور آسمانوں، اور یہ جنت تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ متقین کے لیے۔ تو گویا فارمولہ آسان سا ہو گیا کہ ہمیں 1000 اور 1500 گز کے پلاٹ اور بنگلوز کے بجائے، ولاس کے بجائے، سپر لگژری اپارٹمنٹس کے بجائے اتنی جگہ کیوں نہیں جس کی وسعت زمین اور آسمان جتنی ہو؟ اور اس کا فارمولہ کیا ہے کہ متقین میں شامل ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ متقین کون ہے، اور اس کو قرآن حکیم نے سورہ بقرہ کے شروع میں ذکر کیا کہ قرآن حکیم جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں متقین اور ان کی یہ صفات۔ لیکن متقین کا یہ لفظ سمجھنے والا ہے، وہ لوگ جو ہمہ وقت چوکس رہتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور نافرمانیوں سے، گناہوں سے، غلطیوں سے بچنے کے لیے۔ چونکہ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، اندرون کا نام ہے، جس کے ظاہراً کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ کسی شخص کی مسواک کی لمبائی، چوڑائی، پائنچوں، لباس یا داڑھی یا ظاہری جتنے علامات ہیں، یہ دین کے تقاضے ہیں، یہ سنتیں ہیں، لیکن یہ اس سے تقوی کا پیمانہ نہیں ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف، قلب اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقوی ہا ہونا۔ تقوی تو دلوں کے اندرونی کیفیت کا نام ہے، جو ظاہراً عمل میں ڈلتا اور دکھتا ہے پھر۔ اور اس کی سب سے بہترین وضاحت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دور خلافت میں صحابہ کے درمیان پوچھا، اور پوچھا بھی ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ جن کے لیے قرآن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن سیکھنا چاہتا ہے، 3 لوگوں کے نام لیا، ان میں سے ایک ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا مت تقوی یا ابی، تو ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، آپ کو کسی ایسے کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے سے پہاڑوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میں بارہا ایسے راستوں سے گزرا ہوں۔ تو ابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا امیر المومنین آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے چادر، کپڑے، لباس کو سمیٹ لیتا ہوں کہ کانٹوں سے الجھ نہ جائے۔ تو ابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امیر المومنین، تقوی اسی کا نام ہے کہ دنیا میں ایسی زندگی گزاری جائے کہ اس دنیا کے کانٹے ہمارے اخلاق، ہمارے کردار سے الجھ نہ جائے۔ متقین اور تقوی والے وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی ایک کمرے میں، کسی مسجد کے گوشے میں، کسی لائبریری کے اندر پوری زندگی گزارے اور یہ سمجھنے ہم نے بہت تقوی کی زندگی گزاری، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ کانٹوں کے درمیان ہے ہی نہیں۔
دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسانوں سے معاملات کرتے ہوئے انسانوں کے درمیان اس طرح زندگی گزارنا کہ نہ تو خود کانٹا بن کر دوسرے کو چبوتے رہے اور نہ دوسروں کے کانٹوں سے دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں اپنے دامن میں سمیٹتے رہے، بلکہ انسانوں کے درمیان الفت، انسیت اور محبت کے ساتھ وہ زندگی گزارنا کہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اور اگر کوئی گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے، رہبانیت اختیار کرتا ہے، تو اقبال نے اس لیے کہا تھا کہ جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، محکومی و مجبوری و نومیدی جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد۔ اسلام کی رہبانیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری رہبانیت جہاد ہے۔ مسلمان دنیا کے اندر انسانوں کے درمیان اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہی تقوی اور یہی پرہیزگاری ہے۔ قرآن حکیم اس کے بعد آیت نمبر 134 میں ایک اور رہنمائی کرتا ہے اخلاقیات کے، کہ مومن، مسلمان اور محسن وہ شخص ہے کہ وہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے، اور پھر والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور معافی کے بعد لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے، اچھائی کرنے والے۔ یعنی وہ مومن جو ہمیشہ اپنے بدلہ لینے کے لیے اپنے بھائی سے نبرد ازما رہتا ہے، وہ جو ہم ایک دوسرے سے ہر معاملے میں الجھے اور لڑائی میں رہتے ہیں، قرآن حکیم ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے، اپنی گیدرنگ، اپنے رشتہ داروں، خاندان اور اداروں کے اندر غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرتا رہے، اور اس پہ اجر و ثواب کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہے مستقل۔ انہی لوگوں کے لیے قرآن حکیم فرماتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ جو دوسروں کی غلطیاں معاف کرتے ہیں اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، اور ایسی جنتیں ان کو تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن حکیم اس کے بعد ایک اور رہنمائی فرماتا ہے کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ احد ہی کے پس منظر میں قرآن حکیم قیادت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ حکم ارشاد فرمایا تاکہ امت کا کوئی اور ذمہ دار یہ نہ سمجھے کہ یہ تو میرے لیے نہیں ہے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم خو بنایا ہے، آپ میں انتہائی نرمی ہے۔ اگر آپ سخت اور تنگ دل ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ سب لوگ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے، لہذا آپ کیا کیجئے، فاعف عنہم۔ اسلامک لیڈرشپ کا پہلا اصول یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہو، غلطیوں اور کوتاہیوں سے گزر کرنے والا ہو، کسی کارکن کو کھڈی لائن لگانے کا مزاج نہیں ہو، واستغفر لہم، اور اپنے ماتحت، چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہو، چاہے وہ تنظیمی ادارہ ہو، یا کوئی اسلامی اجتماعیت ہو، یا خاندان ہو، اور ان سب کے لیے دعا گو، استغفار طلب کرنے والے، اور پھر وشاورہم فی الامر، ان کو مشورے میں شریک کیجئے، اور جب آپ کسی کام کو کرنے کا عہد کرے تو اللہ پر توکل کرے، اللہ تبارک و تعالی پسند کرنے والا ہے متوکلین کو۔ قرآن حکیم کے سورہ آل عمران کا آخری بات اور چوتھے پارے کی آیت نمبر 200 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے 4 اصول بتائے۔ یہ اصول ہے صبر کرنا، مصابرہ اختیار کرنا، مرابطہ اختیار کرنا، اور تقوی۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر اختیار کرو، وصابروا،
اور مقابلے میں ڈٹے رہو، ورابطو اور مربوط رہو، اور اس سے مراد ہے کسی مارکے میں، جب مارکہ حق و باطل درپیش ہو تو وہاں مورچے میں ڈٹ جانا. اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو 4 اصول ہو گئے: صبر، مثابرہ، مرابطہ اور تقوی. یہ 4 وہ صفات ہے جو مسلمانوں کے کامیابی کے بنیاد ہے. چوتھے پارے میں سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں سورہ نساء دراصل حقوق نسواں کی صورت ہے، جس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے تصور آدمیت، انسانیت کہ اسلام کی نظر میں انسانیت کیا ہے، تو فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا. یعنی کسی کالے، کسی گورے، کسی مرد، کسی عورت، یعنی کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اس لیے کہ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو. اور پھر اس سے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر انسانی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا دیا، بہت سارے مرد، بہت ساری خواتین. اللہ کا تقوی اختیار. قرآن حکیم جب بھی انسانی تعلقات کی بات کرتا ہے تو اس کی بنیاد تقوی پر رکھتا ہے، کہ تقوی ہی وہ بنیاد ہے جس سے یہ رہنمائی دلوں کی تبدیلی کے نتیجے میں ہمارے رویے، ہمارے خاندانوں اور گھریلوں لڑائی جھگڑوں کی بنیاد ہمارے دل کی تبدیلی کا نہ ہونا ہے. اگر ہم ساس بہو کی لڑائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنا ہوگا. اور یہی آیت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھاتے ہوئے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کے بعد جتنے خطبہ نکاح ہم پڑھتے ہیں نکاح کے موقع پر، اس میں اس آیت کو شامل رکھتے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ وجود میں آ رہا ہے، اس میں سے کوئی کمتر اور کوئی بالاتر نہیں، دونوں آدم کی اولاد ہے. پوری انسانیت کی بنیاد یہ ہے. سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ متعدد ایسے احکامات نازل فرمائے جس میں عرب معاشرے کے مقابلے میں خواتین کے ساتھ جو زیادتیاں اور ظلم ہو رہے تھے، ان پہ قرآن حکیم نے تحدید لگائی اور پابندیاں لگائی کہ یہ نہیں، یہ نہیں اور یہ نہیں. چونکہ عجیب سا معاملہ یہ ہے کہ شروع میں ان تمام چیزوں کو مردوں کے خلاف سمجھا گیا. یعنی اس وقت مرد یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہ یہ پابندی لے گی، ہم پہ یہ پابندی لے گی. یعنی جب لوگوں پر نکاح کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی، لوگ بے حساب شادیاں نکاح کرتے تھے، ذمہ داری نہیں اٹھاتے تھے. قرآن حکیم نے فرمایا 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، تو گویا یہ مردوں پہ پابندی تھی. آج جب شیطان نے ایک اور طرح کی بے-روی پھیلا دی کہ جی ایسا کیوں ہے اور یہ مساوات کے خلاف ہے، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سورہ نساء میں جو پہلا حکم اہم ہے وہ یتیموں کے حقوق کے بارے میں. اور یتیموں کے بارے میں اسلام کا تصور یہ نہیں ہے کہ کوئی یتیم خانہ بنا کر انہیں گھر سے دور کر کے، خاندان سے دور کر کے یتیم خانے کے ہاسٹل میں وہ زندگی گزارے. ہم سب لوگ، اور اس پہ کئی سارا لٹریچر موجود ہے، کہ جو لوگ ہاسٹل میں زندگی گزارتے ہیں ان بچوں کی زندگیوں میں محرومیاں بہت رہ جاتی ہے. اس لیے اسلام نے اولین دور سے لے کر آج تک یتیم خانوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ سنت یہ ہے کہ یتیم اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں رہے، اس کے خاندان اور اس کے رشتہ دار والے اس کی کفالت کرے، اسے ایک باپ کی شفقت، ڈانٹ، غصہ بھی میسر ہو، اور ایک ماں کی ممتا بھی اس سے میسر ہو. اسی سے توازن پیدا ہوتا ہے. ہمارے ہاں آج جو یتیم خانوں کی کثرت مسلمانوں کے ہاں ہو رہی ہے، یہ ہم عیسائیت کی اس نقل کو اپنا رہے ہیں جو عیسائیوں نے دراصل مختلف مشنری خدمات کے لیے اپنے ہاں یتیم خانے بنائے تھے. اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا طر امتیاز یہ رہا کہ ہم نے تعلیمی ادارے بنائے، اور ان تعلیمی اداروں میں یتیموں کو بھی رکھا اور غیر یتیموں کو بھی، کسی فرق کے بغیر.
اور وہ اپنے اپنے خاندانوں میں زندگی گزارتے رہے. یعنی قرآن حکیم خاندان کی ذمہ داری یہ بتاتا ہے، رشتہ داروں کی ذمہ داری یہ بتائے کہ یتیم آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کی طرح اس کی پرورش ہو اور وہ ذمہ داری اٹھائی جائے. پھر قرآن حکیم تعدد ازدواج کی بات کرتا ہے، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ عربوں میں یہ کلچر تھا، بلکہ دنیا میں بہت سارے علاقوں میں یہ کلچر بہت وسعت کے ساتھ تھا کہ لوگ شادی کر لیتے تھے، نکاح کر لیتے تھے اور پھر ذمہ داریاں نہیں اٹھاتے تھے، بھول جاتے تھے. تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے مختلف معاشرتی بنیادوں پر 4 شادیاں 4 نکاح کوئی مرد کر سکتا ہے، اس سے زیادہ پر پابندی ہوگی. اور اگر کوئی یہ 4 کرتا ہے یا ایک بیوی بھی اگر کسی کی ہے تو اس کے ساتھ عدل اور اس کے پورے حقوق کا تحفظ یہ لازمی ہے. ہم عموماً اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی 4 سے زیادہ شادیاں ہوں گی، 1 سے زیادہ ہوگی تو تب تو عدل کیا جائے گا 2 بیویوں میں. قرآن حکیم نے اس لیے حکم ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ یتیموں کو ان کے حقوق پورے ادا کرو اور اپنے اموال کو ان کے اموال کو اس طرح نہ کھاؤ کہ ان کو نقصان ہو. آپ کے گھر میں رہیں گے، آپ کے بچوں کی طرح پرورش پائیں گے، تو جو اس وقت چیزیں وہ ساتھ ساتھ چل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے زیادہ خرچ کرنا کہ یتیم کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا مال زیادہ خرچ ہو جائے، اسلام اس کو منع کرتا ہے. تو ایک مرتبہ یہ بات پھر یاد رکھیے، یتیم کو اپنے خاندان میں پرورش پانے کا حق ہے اور معاشرے کے خاندان کی ذمہ داری ہے کہ اسے اپنے گھر کے اندر رکھے. دوسری بات جو اس صورت میں کی گئی ہے سورہ نساء کی شروع میں آیت نمبر 7 میں کہ للرجال نصیب مما ترک والدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر. یہ ہے وراثت کا قانون، اور اسلام کے نظام وراثت کو ہم عرب دور کے جو وراثت کے قوانین تھے ان کے تناظر میں سمجھ سکتے ہیں کہ عربوں کا اور دنیا میں کتنی ہی جگہوں پر آج بھی یہ تقسیم ایک ظالمانہ طریقے پر ہے. اسلام نے اصول دیا، ایک تو یہ کہ ہر ایک اولاد میں سے رشتہ داروں میں سے وہ شریک ہوگا، اسے محروم نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یعنی جنس کی بنیاد پر کسی کو محروم نہیں کیا جائے گا. عربوں کا اصول تھا جو طاقتور ہوتا تھا بیٹا وہ سب کچھ لے لیتا، باقی محروم رہ جاتے تھے. اسلام نے فرمایا مرد بھی حصہ دار ہے، عورت بھی، اور یہ پہلی مرتبہ اسلام نے خواتین کو وراثت میں حق دیا. اور پھر اسلام کے پورے نظام کا حصہ ہے وراثت. ہمارا خصوصی پہلو اس موضوع کا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بہن بیٹیوں اور خواتین کو محروم کیا جاتا ہے اس کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ جی ہمیں معاف کر دیا. تو اس کا اصول یاد رکھے کہ پہلے بہن بیٹی کے نام پر وراثت پوری منتقل ہو، ڈاکومنٹیشن پوری ہو، اس کے بعد وہ 1 سال اس سے فائدہ اٹھائے، پھر وہ اگر بھائیوں کو یا کسی اور کو گفٹ کرتے ہو تو وہ کر سکتے. یعنی جب کوئی چیز آپ نے بہن بیٹی کے نام کی نہیں ہے، اسے اصطلاح میں کہتے ہیں ملکیت تامہ حاصل ہونا چاہیے، اور پھر اس سے قبضہ ہو، یعنی مال اس کے یا زمین یا جائیداد جو کچھ بھی ہے وہ بہن بیٹی کا حصہ ملے، وہ قبض کر لے، اس سے کچھ عرصے کے لیے جس کی مقدار 1 سال تجویز کی جاتی ہے فائدہ اٹھائے، پھر وہ معاف کر لے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کبھی ہم بہن بیٹیوں کو تھوڑا سا دے کر ٹرخا لیتے ہیں کہ جی اتنا کافی آپ کے لیے، اور خود پورا لیتے ہیں، تو یہ ایک اور ظلم ہے. قرآن حکیم نے وراثت کے حصوں کے اعداد مقرر کیے ہیں، 1/2، 1/4، 1/، اور یہ چھوٹے چھوٹے عدد ہے. عدد جتنا چھوٹا ہوتا جائے گا اتنا یقینی ہوتا جائے گا. جس طرح ہم نماز 4 رکعت والی کو 3 رکعت کر کے نہیں پڑھ سکتے، 3 والی کو 2 کر کے نہیں پڑھ سکتے، جو سنت نے ہمارے لیے متعین کیے ہیں رکعتوں کے تعداد کو، اسی طرح ہم قرآن حکیم نے جو حصوں کے عدد مقرر کیے ہیں اسے اپنی مرضی سے کمی بیشی نہیں کر سکتے، بلکہ پورا حصہ دینا لازمی ہے. اور جو خواتین اپنا حصہ کہتے ہم نہیں لیتے،
لیکن وہ شوہر پہ زور دیتی ہے کہ وہ ضرور بھائیوں سے اپنا حصہ لے لے، تو یہ بھی اولاد کے ساتھ خواتین کا ظلم ہے۔ اور قرآن حکیم وراثت میں ڈنڈی مارنے کو، نہ دینے کو ظلم ٹہراتا ہے، اور فرماتے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے اور حدود کو پامال کرتے ہیں، وہ لوگ جہنم کا شکار ہوں گے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آخری بات جو اس پارے کی ہے وہ ہے محرمات والی خواتین کا ذکر۔ قرآن حکیم نے کچھ رشتوں کو ایسا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ شادیاں نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا۔ انہیں کسی دوسری کی بیوی ہو تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا شخص نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کی 3 بنیادیں ہیں۔ کچھ رشتے نسب کی بنیاد پر، خون کی بنیاد پر حرمت والے ہیں جن میں آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ رشتے نکاح کی بنیاد پر حرمت والے بن جاتے ہیں۔ کچھ رشتے رضاعت کی بنیاد پر، انہیں جب کوئی شخص جو ہے بچپن میں جب دودھ پینے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت اگر کوئی اپنے بچوں کے علاوہ کسی دوسرے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ اس کا اسی طرح رشتہ دار بن جاتا ہے، حرمت، احترام و تقدس والا۔ اس کی تعداد کو قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بانجیاں، رضائی مائیں، اور یہ سب رشتے جو باقی ہے یہ رضاعت کی بنیاد پر بھی، یعنی جو خونی بنیادوں پر حرمت بن جاتی ہے وہی رشتے رضاعت کی بنیاد پر بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تمہاری ساس، ستیلی بہنیں اور تمہاری بہو، یعنی نکاح کی بنیاد پر ساس حرمت والی بن جاتی ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہو حرمت والی بن جاتی ہے تو کوئی شخص جو ہے اپنی بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، چاہے اس کی طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر بیٹا فوت بھی ہو جائے تو بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ دائمی رضاعتیں ہیں، دائمی حرمتیں ہیں جو قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ ان سب کے ساتھ۔ اور آخری بات قرآن حکیم یہ کرتا ہے کہ تم 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کرو گے، یہ بھی حرمت۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا، وضاحت اس کی یہ ہے کہ ہر 2 ایسے رشتے کہ جن میں سے ایک کو مرد فرض کر دیا جائے تو دوسرے کے لیے وہ حرمت والا ٹھہر جاتا ہے۔ جیسے خالہ اور پھوپھی کے ساتھ بھتیجی اور بانجی کو جمع نہیں کیا جا سکتا، 2 بہنوں کو بھی ایک وقت جمع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان میں سے آپس میں اگر 2 بہنوں میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو وہ بھائی ہو جائے گا، تو بھائی اور بہن کا نکاح بھی نہیں۔ اور اس بنیاد پر اہم ترین بات جو تنبیہ اور توجیہ والی ہے کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ مغربی تہذیب کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ تہذیب نے رشتوں کی ان حرمتوں کو پامال کیا، اور ہمارے ہاں اب بہن بھائی کے درمیان اس تقدس اور اس حرمت کو، رشتہ داروں کے درمیان اس حرمت اور تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ لہذا اپنے خاندان کا اس حوالے سے بڑوں کا، والدین کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس لحاظ سے خصوصی تربیت دے کہ ایک بہن کی عزت، عفت اور ناموس کا محافظ ہونا یہ بھائی کی ذمہ داری ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کو پامال کرنے سے روکنا، اس کو پامال ہونے سے روکنا، اور ہم اپنے ان تقدسات کو، ان تحفظات کو اور ان حرمتوں کو قائم رکھے اور قائم کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے۔ اس پارے کی دعا جو ہم نے یاد رکھنی ہے، جو اس پارے میں ذکر ہوئی ہے، وہ یہ ہے: ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ آیت نمبر 193 کی دعا ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ سکھایا ہمیں طریقہ: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔